علی محمد آل مجلس آزادی قبولیت واسطے ایک دفعہ پر معطر کرو زبانہ کو صلوات اپنی اپنی دعاؤں دی قبولیت و استجابت واسطے پھر بھی صلوات پڑھ لو محمد زمانے دے امام دے ظہور تعجیل واسطے بھی صلوات پڑھ لو اللہم صلی علی ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والجنة للمؤمنین والمطیعین والمواحدین صلوات الصلاة والسلام على مكي المدني القرشي الأبطحي العربي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم صلاة وسلام وعلى وصيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين صلوات الصلاة والسلام على سيدة الوجليلة المخدومة المعصومة المظلومة المحرومة عن حق میراث أبيها قالت صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا سجاد بھرا میں تھاک بھیا تے نروار کو کتے دے میں بیراواں میرے دراد کریں دین اجرکم اللہ اس مظلوم دی شہادت دیا منائی بیٹھے ہو جنہوں ضعیف کیتے بین دیا سوالا اجرکم اللہ دربار چلی دیا کھڑیاں ان سفیر روم آدھا یزید تیرے قیدی تھاگ پین کمینہ آدھا کی میں پتہ لگ گئی اس ویلے سفیر روم آدھا ہو جڑی بچی کھڑی ہے قدم چاہیں دیئے وقت زمین تے رکھ دیئے بھرا دل لے کے رو کے آدھی کھڑی ہے سجاد بھرا میں تھاگ بھیا تے نروار کو کتنی دیرے میں کو پوچھتا دے میں بیراواں میرے دراد کریں دینا بھرا
بھین کو لے کے آدھا کھڑائی اجائے نام تقسیم پہ تھی دین تے تیرے پیو دے قاتل ڈھیرے اجا لوٹ کر بلدی آیا تقسیم تھی سی ساڑی پیشی کو اجرکم اللہ دو جملے مصائب شریفوں کے ناؤ کھوے نائی شہدیو یا موسن جدا علی دیاں دیاں دربار چ پہنچیں حالت کیڑی آئی ملاؤن ہس دے و دے آئین علی دیاں دیاں ہتھا رسیاں ایک کمینے صرف ہس دے نائن پہ نام لین دے آئین نام گھن کے رس دے کھڑے آئین ایک ملاؤن انعام لیے کمینہ دے نام تھوڑے ظالمہ دے دسا کیڑا کم کی دے کمینہ دا کھڑے شاگرد عباس سزا میں لائے تے پورا زور شباب دلا کے میں وزن کی دے اہل اکبر دابوں اوکھا سانگ تے چاکے ملاؤنا دا کھڑے شبیر کو مارنا سوکھا تے پوچھ شمار تو قسام چوا کے شبیریوں ویلے دا مر گیا جدا لاشک بردے اجرکم اللہ اللہ تھوڑی عبادت قبول کرے سارے کمینے نام لیندے آئین رس دے رہین ماں ویدھیاں رہین اکبر دا قاتل رسے مالے دی رہیے قاسم دا قاتل رس دے رہیے ماں ویدھی رہیے آخر تے ایک ملون آئے جڑا کمینہ دے میرا انعام بہن زیادہ ملون دے دسا تیرا کتنا انعام ہے تو کیڑا کم کیتے کمینہ دا کھڑے میرے کم دی قیمت دے نئے سکدا تے بھامیں لکھے دے میں ظالم شاہی میں پتر رسول دا آئے وہ مارا ہے اٹھا کہیں نائی جرات کمائی کمینہ دا کھڑے جدا میں پہنچا دوئے پیوتے دی تے بیٹھے ایک نائی پیو دی گود چوندی اٹھ دی وہ میں جھنکا نال لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعدو فقد قال الحکیم فی کتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا للہدا وَإِنَّ لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَى وَالصَّلَوَاتِ خداوند عالم سے تمام مومنین دی صف عزا بچھائی صف عزا شامل ہونا اپنی بارگاہ کو قبول منظور فرماوے دعا ہے خالق کائنات بانیان مجلس کا اہتمام اپنی بارگاہ کو قبول فرماوے جتنے مومنین حاضر ہیں شرعی حاجات رکھن پروردگار عالم سب دیاں شرعی حاجات قبول فرماوے کریم اللہ واسطہ محمد و آل محمد دا اس پر عاشق دور زمانے دے امام دے ظہور تعجیل فرما اور سب کو اپنے امام دے آوان انصار قرار دے اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے مجلس دی قبولیت واسطے صلوات پڑھ لو محمد و آل محمد میں جناب کے سامنے حسب سابق قرآن مجید دی ایک آیہ مجیدہ بلکہ دو آیات مل کے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى یہ دو آیات بہت بڑا پیغام ہے ان آیات کے اندر خداوند عالم فرمائندہ جو ہدایت دا نظام بناونا بھی میری ذمہ داری ہے اس نظام نو چلاونا آلے کو بھیجنا بھی میں اللہ دی ذمہ داری میں پہلے بھی عرض کی تھی کہ حکومت اللہ دا اختیار ہے اور چونکہ اللہ جس نہیں رکھتا اللہ اس حکومت میں چلاون واسطے
دنیا دے اتنے حکمرانی کرن واسطے اپنی طرفوں نمائندے بھیجے جڑے دین دے نظام نو بھی چلاویں دنیا دے نظام کو. توجہ ہے؟ اسی جڑے حضرات بیٹھے ہو تشریف فرماؤ اپنی توجہ نو مکمل طرف میری طرف مبذول فرمائے سو. بس تھوڑی جہاں گزارشات کرنی ہیں، پھر چند جملے مسائل دے تو اتنی کوشش کر سو جو خلوص دے نال باقی ارد گرد چھوڑ کے فقط میری طرف توجہ کرو. ایک صلوات پڑھ لو محمد وعلی محمد. اصولاً مجلس دے آداب ہیں، یقیناً تسی سارے جان دے ہو. خطیب دے سامنے زیادہ افراد میں بہنا چاہیے. اگر زحمت نہ ہو تو صلوات پڑھ دیں میرے سامنے تشریف فرماؤ جو جڑے ایسے ہوتے بیٹھے. سلامت رہو جی، جزاک اللہ. خداوند عالم دی حکومت ہے، خداوند عالم دی حکمرانی ہے کائنات دے اتنے. اور جیڑا بھی خداوند عالم نے حاکم بنا کے رسول نبی یا امام ہر زمانے چ بھیجیا، نظام کائنات نو دنیا دے نظام نو چلانا اس دی ذمہ داری ہے. در حقیقت اس دی حکومت خدا دی حکومت ہے. اور خدا دی حکومت قرآن مجید کی خدا فرمایا مالک یوم الدین. روز پڑھ دیا ہوئی کنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ممکن ہے کوئی آکے بھئی یہ تو مالک یوم الدین یعنی اللہ فقط قیامت دن کا مالک ہے، دنیا کا مالک اللہ نہیں ہے. جواب یہ ہے جو اللہ دنیا دے نظام دا بھی مالک ہے، آخرت دا بھی مالک ہے. دنیا دا مالک اس واسطے، آخرت دا مالک اس واسطے آکھا ویندا مالک یوم الدین آ کے دسے ویندا جو جدہ تے کو پتہ لگنا ہے نا جو اللہ مالک ہاں او دن قیامت دا ہونا. مالک تو ہون بھی ہوئے، فرق صرف اتنا مولا علی فرمائیں نا جو لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. لوگ ستے ہوئے ہیں یہ تو مرسن تو پھر اٹھ ویسے قیامت والے دن پتہ لگنا جو حکومت اصل آئی کس دی، میں کس دی حکومت پیچھے پی رہے ہیں. توجہ ہے؟ ملک نو کوئی بھی ملک ہوئے اسلامی ملک اس دا نظام اللہ دے نظام دے مطابق ہونا چاہیے. اور اگر اللہ دے نظام دے مطابق نہیں تو اسلامی ملک نہیں. ہوں ساڑھا جڑا ملک ہے 14 اگست گزری ہے، اساں آزادی دی منایا، دن بھی منایا اور بڑے خوش ہونے ہیں جو سارا ملک آزاد ہو گیا اسلامی ملک. لیکن آیا مکمل اسلامی ہے؟ اسلامی ہو گیا تو پھر جڑے قانون دان ہوئے نا انہیں اسلامی نظام پڑے ہو گیا. جج بھی اسلامی نظام پڑے ہوئے نا، جدہ نہ فیصلہ کرنا آلہ اسلامی نظام پڑے ہو یا نہ فیصلہ لیون آلہ نظام پڑے ہوا، سمجھ آ گئی نظام اسلامی نہیں. اسلامی ہونے کی ضرورت ہے. بہرحال خداوند عالم نے مختلف ہادی اور رہنما بنا کے بھیجے. کل میں ذکر کیتا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کہ اللہ نے ابراہیم نو امامت عطا کی تھی اور خداوند عالم نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما. امامت ایک ایسا عہدہ ہے جس دا کم یہ ہے جو نظام خدا نو نافذ کرواوے. توجہ ہے؟ دنیا دے نظام خدا نو نافذ کرواوے. اس گل دا اساں شیعہ نو بھی گھٹ ہی پتا اصل امامت ہے کیا. یہ پتہ امام باہر ہیں اصل مندے ہیں، جڑا نہیں مندہ ہو شیعہ نہیں. امامہ دا وظیفہ ذمہ داری کیا ہے؟ امام دی ذمہ داری فقط دینی نظام نو چلاونا نہیں، دنیا دی تدبیر بھی امام چلائیں گا. دنیا دے بارے تدبیر کرنا، نظام دنیا نو چلاونا بھی امام دی ذمہ داری ہے. ساری گفتگو دا موقف جڑی شروع کیتی یہ آئی کہ ہر امام نے حکومت اسلامی دی کوشش کی تھی. جب انبیاء ہر زمانے طاغوت دا مقابلہ کیتا اور الہی نظام نو غالب کرم واسطے کوشش کیتی ہے، ہر امام نے بھی اپنے زمانے چ کوشش کیتی ہے جو نظام الہی غالب ہو گیا. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا فرمائی. پھر سارے پیغمبر بھی امام ہیں. امام اسی سے 12 امام آتے ہیں نا،
12 امام اس واسطے آتے ہیں جو پیغمبر تو بعد 12 امام ہیں، ورنہ خود پیغمبر بھی امام ہے۔ اس واسطے جو اسی آتے ہیں امامت عہدہ افضل ہے، جب افضل ہے تو پھر کیویں ہو سکتا جو سردار کائنات ہے اللہ تو بعد افضل ترین ہستی ہے وہ امام نہ ہوئے؟ پس رسول بھی کیا ہے؟ امام ہے۔ ابراہیم بھی امام ہے۔ رسول جویں سلطان الانبیاء ہے انجیار اللہ دا اے نبی امامہ دا بھی سردار ہے۔ تو امام دا کام صرف تبلیغ کرنا نہیں، چاہے حضرت ابراہیم ہوں یا پیغمبر اسلام ہیں یا باقی 12 امام، صرف تبلیغ کرنا نہیں۔ اگر تو آکھو جو 12 امامہ دا کام آئی تبلیغ کرنا تو پھر کوئی مشکل کوئی نہیں، کوئی امامہ دا مخالف ہوئے ہی نہ۔ جتنے بھی مخالف ہوئے ہر دور دے وچ وہ کون ہیں؟ حکمران، زمانے دے حکمران وقت دے امام دے مخالفت اسے واسطے کر دے رہے ہیں چونکہ امام چاہتے ہن ہر زمانے دا امام چاہتا جو اللہ دا نظام نافذ ہوئے۔ جدو بھی کوئی کوشش کرسی اللہ دے نظام نافذ کرن دی مقابلے دے وچ طاغوت آویندا، اس نظام نافذ کرن نہیں ہوتا۔ انبیاء نہ لے ہویا، پھر ائمہ نہ لیا ہویا۔ سب تو پہلے جس نے امامت دا انکار کیتا، میں عرض کیتی نا امامت، امام کون ہے؟ جڑا نظام ملت نو چلائیں دا، نظام دنیاوی بھی نظام اخروی بھی وہ ہاتھ چلتا۔ لہذا سب تو پہلے امیر شام نے مخالفت کی تھی۔ اس نے آکھیا مولا علی نے خط لکھیا، خط تے لکھتا کہ رسول اللہ فقط ایک مبلغ ہیں، تبلیغ کرنا لیا چلے گئے، اس تو علاوہ کچھ بھی نہ ہے۔ مولا علی جواب لکھیا تو جو آتا ہے کہ رسول فقط مبلغ ہیں، گویا تو انکار کر رہے ہیں جو رسول مبلغ ہاں امام نہ۔ تو مجھے فرمائی بیٹھے ہو یہ تو پتہ چلے نا کہ امام یعنی نظام میں چلاون والا اور جڑی حکومت انکار کر رہی ہے وہ یہ چاہتی ہے جو رسول نے مبلغ تو منو، اور آخر یہ چاہتا کہ اے علی تو بھی مبلغ ہے تبلیغ کر، کوئی انکار نہیں، جتنی مرضی تبلیغ کر۔ مولا حسن میں بھی کوئی منکر نہ ہے، مشکل نہیں، اگر تبلیغ کرنا کوئی رکاوٹ نہیں، مولا حسین میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں، اگر فقط دین دی تبلیغ کرنی ہوئے تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ وہ چاہتے ہیں جو اے ائمہ نظام دنیا نو ساڑھے ہاتھ چنا رہے ہیں۔ مولا علی فرمایا تو پیغمبر دی امامت دا انکار کر رہے ہیں، گویا تو فقط پیغمبر دی امامت دا انکار نہیں کر رہے ہیں، انہاں تمام انبیاء دی امامت دا انکار کر رہے ہیں جنہاں کو اللہ نے امام بنایا۔ امام یعنی نظام کائنات میں چلاون والا، دنیاوی حکومت بھی امام دی ہوندی ہے، اخروی بھی، ہر امام نے کوشش کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امامت عطا فرمائی، میں کل بھی عرض کیتا ابراہیم نے عشق الہی کا امتحان دیتا، یقین دی بلند ترین منزل تے فائز ابراہیم۔ یہ تو آگے سٹے جا رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل پوچھے جو مدد چاہی دی، فرمایا چاہی دی مگر تیرے نہیں اللہ دی چاہی دی۔ یقین دی اس منزل تے فائز ابراہیم، اتنا یقین۔ اور میں ایک عرض کرنا یقین دی ابھی 3 قسمیں ہیں، شاید پہلے عرض کی تو پہلی قسم علم الیقین، دوسری قسم ہے عین الیقین، تیسری قسم ہے حق الیقین۔ علم الیقین یعنی انسان نشانیاں نو ویکھ کے کسی چیز دا علم حاصل کرے۔ مثال دے طور تے علماء مثال دیں کہ اگر ایک جگہ دے تے آگ جل رہی ہے تو دھوئیں کو دے دے، دھوئیں کو دیکھ کے تو کو پتہ لگ دے جو اتھا آگ جل رہی ہے، یہ ہے علم الیقین، آثار اور نشانیاں ویکھ کے۔ توجہ ہے، ایک سلوات پڑھ محمد وآل محمد وآل۔ آثار اور نشانیاں کو دیکھ کے تو کو پتہ لگتا جو آگ موجود ہے، یہ ہے علم الیقین۔ پھر تو سچان دے جو عین الیقین ہو جاوے، قریب چلے جاندے ہو، اکھاں نال ویکھ لیندے ہو آگ نو، اس نو آدھے عین الیقین۔ تو پھر اگر انسان اور یقین پیدا کرنا چاہے تو پھر آگ دے قریب ہاتھ لے ویندا، آگ اس نو جلائندی ہے، جدہ جلائندی ہے تو پھر حاصل ہو ویندا حق الیقین۔ یہ تیسری منزل ہے۔ اللہ
دے بارے جڑا کو اور میں کو علم ہے، اے علم الیقین ہے، نشانیاں کو دیکھ کے اللہ نو پہچان ہوئے، مگر اللہ دے اولیاء خاص اور انسان کامل وہ ہستیاں ہن جڑیاں علم الیقین نہیں، عین الیقین نہیں، حق الیقین دی منزل دے فائدہ۔ ابراہیم حق الیقین دی منزل دے فائدہ ہے۔ نمرود اگ جلا کے سمجھ رہے جو ابراہیم ڈر ویسی، مگر اتفاق دیکھو ابراہیم مطمئن نے، چونکہ نمائندہ الہی ہے، اللہ دا نمائندہ ہے، حق الیقین دی منزل دے فائدہ ہے۔ ابراہیم مطمئن نے، جلاون والا پریشان ہے جو ابراہیم نو آگے سٹا کیویں، حق الیقین دی منزل دے فائدہ مطمئن نے، کیوں اس واسطے جو ایک آگ وہ آئی جڑی نمرود جلائی ہوئی آئی، ایک عشق الہی دی آگ ابراہیم دے اندر آئی، وہ آگ اتنی تیز آئی جو نمرود دی آگ تے غالب آئی۔ ہر امام تے جڑے مصائب و علام آئین اور مصائب برداشت کیتے اس دی وجہ یہ ہے جو ائمہ دے مقابلے چو مصائب کچھ بھی نان، عشق الہی دی ایسی چنگاری انہوں نے قلوب وچ موجود آئی جو تمام مصائب و آلام بہت کم ہیں اس دے مقابلے میں۔ توجہ فرمائی بیٹھے، حق الیقین دی منزل دے فائدے ابراہیم، لیکن قرآن آدھا جو ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام سوال کیتا میرا اللہ مردیاں کو زندہ کیویں کریں ہے؟ کریم فرمایا ابراہیم یقین نے بھی فرمایا یقین ہے، لیتمائن قلبی میں چاہنا میرا دل مطمئن ہو ونجے۔ کریم فرمایا پھر پرندیاں کو پکڑ انہوں ذبح کر، ٹکڑے کر، پہاڑاں تے سٹ، پھر بلا دیکھ جو میں اللہ زندہ کیویں کرینا۔ ابراہیم نے پرندیاں نو پکڑ کے ذبح کر کے پہاڑاں تے سٹیا، پھر بلایا، پرندے زندہ ہوئے۔ توجہ کرنا، پرندے زندہ ہوئے ہے حق الیقین دی منزل دے فائد، لیکن ابراہیم دا ایک پتر ہے جڑا آواز دے کے آخریا لو کوشف الغطا مزدت یقینا، اگر سارے پردے ہٹا دیتے جاون علی دے یقین جو فارق نہیں آمنا۔ علی اس یقین دی منزل دے فائدے جو علی دے یقین جو فارق نہیں آمنا۔ تو خداوند عالم دا نظام ہے، ہر دور طاغوت دے مقابلے اللہ نے نمرود دے مقابلے ابراہیم بھیجیا، فرعون دے مقابلے موسیٰ بھیجیا۔ توجہ ہے، ہر زمانے طاغوت دے مقابلے الہی نمائندے آندے رہے، پھر اللہ نے سلطان الانبیاء کو بھیجیا۔ توجہ ہے، تیرے اور میرے نبی دے مقابلے ایک نمرود نہیں، ایک فرعون نہیں، ایک طاغوت نہیں، بلکہ ہر قسم دا طاغوت موجود آئی، کافر بھی موجود، مشرک بھی موجود، منافق بھی موجود، ہر قسم کا طاغوت تیرے اور میرے نبی دے مقابلے سے موجود آئی۔ اور ایک خلق عظیم دا مالک نبی آیا عربہ ہے، لیکن پوری کائنات دے واسطے نبی بن کے آیا، محدود لوگوں واسطے نہیں۔ دیکھو نا، ممکن ہے کوئی آکھے جو خداوند عالم فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے امیین میں رسول بھیجے، مختلف آیات ہیں، اللہ رسول ارمج بھیجیا۔ توجہ فرمانا، کسی میں آنا اور ہے کسی کے لیے آنا ہے۔ جی میں تقریر گفتگو کر رہے ہیں، میں کتنے کر رہے ہیں؟ چکوڑی، شیر غازی، لالا موسیٰ، توڑے سامنے میری گزارشات ہیں، لیکن کیا صرف توڑے واسطے ہیں؟ یہ ریکارڈنگ موجود ہے، ویڈیو بن رہی ہے، گفتگو میری اگے چلی جاسی، جیڑا بھی سننا چاہسی وہ سن لے سی۔ بس سمجھ آ گئی، کسی کے لیے آنا اور ہے کسی میں آنا اور ہے۔ سلطان الانبیاء آئے عربہ میں چاہن، لیکن فقط عربہ واسطے نہیں، آئے خاص زمانے میں چاہن، لیکن خاص زمانے واسطے نہیں۔ جب یہ میری گفتگو ایک خاص محدود زمانے واسطے نہیں، اگر یہ موجود رہے 50 سال 100 سال 200 سال یہ رہ سکتی، لوگ اس تو فائدہ اٹھاونا چاہن اٹھا سکتے ہیں، ایک طالب علم دی گفتگو نو سن سکتے ہیں۔ جب میری گفتگو لا محدود ہے، چونکہ کیمرہ موجود ہے، اللہ دے نبی دا پیغام بھی لا محدود ہے۔ جب تک اس دے پیغام نو پہنچاون والے، پیغام نو محفوظ رکھن والے ہیں، پیغام باقی ہے۔
قیامت تک سلطان الانبیاء دی شریعت باقی ہے۔ پھر اللہ دے نبی نے کل بھی میں عرض کیتا جو اپنے بعد اعلان کیتا جو کہ میں دنیا تو جا رہا مگر میرے بعد اس نظام کو نافذ کرنے والے دا ہونا ضروری ہے، اور آپ بھی نہیں بنایا۔ کریم اللہ خود فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے میرے رسول پہنچا دے جس کا اللہ تے کو حکم دیتا، اگر تے نہ پہنچایا تے رسالت دا کوئی کام ہوں جا آکھا ویندا جو اس تو مراد نماز روزے ہیں، اللہ دا نبی نماز روزے پہلے بھی دسدا ہی، اور نماز روزے دسن تو بعد پھر یہ آکھن کا مطلب ہی نہیں بنتا کہ اگر آج تو نہ دسیا تو کوئی کام نہیں کیتا۔ پھر اگلا جملہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تے کو لوگا کو بچا لے سی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ دا نبی اللہ دی طرف اعلان کر دے اور ڈردا ہی نہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کس تو ڈر رہے ہیں پیغمبر؟ شجاعت نہیں، بہادری نہیں، شجاعت بھی آئی بہادری بھی آئی۔ توجہ کرنا میرے محترم، اللہ دا نبی کیوں ڈر رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب وضاحت کی تھی جناب موسیٰ دے بارے، اس جملے نال یہ جملہ بھی وضاحت ہو ویندا کہ موسیٰ علیہ السلام جداں سب بن گئے رسیاں موسیٰ ڈرے۔ قرآن دی آیت ہے کہ موسیٰ دے اندر خوف پیدا ہویا۔ ممکن ہے کوئی سمجھے جو موسیٰ دا خوف فرعون دے ڈر تو ہاں، یا انہاں رسیاں نو سب بندہ ویکھ کے موسیٰ ڈر گیا، یا جادوگرہ تو ڈر گیا۔ علی وضاحت کی تھی نہیں، موسیٰ نہ فرعون تو ڈریا، نہ انہاں رسیاں تو ڈریا، نہ جادوگرہ تو ڈریا۔ موسیٰ دے ڈر دی وجہ موسیٰ پریشان آئی، وہ انہاں نے جادو دے ذریعے رسیاں نو بنا لیا سب۔ اے جڑے لوگ کھڑنا دا ایمان پختہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو جاوے کہ اے ایمان دے راہ تو ہٹ جاویں۔ بس ہر وقت خوف ڈر او خوف نہیں ہوتا کہ جس میں اساں خوف سمجھ دے ہیں۔ بعض اوقات اس وجہ تو خوف ہوندہ کہ اتھا نقصان نہ ہوئے۔ سلطان الانبیاء بھی گھبرائے پریشان ہن کہ اگر میں اعلان کرا ممکن ہے لوگ بلکہ یقیناً لوگ کئی دفعہ اظہار بھی کر چکے ہیں، لوگاں نے انکار کرنا اور انکار کیتا گیا۔ پیغمبر نے اعلان کیتا، ایک بندہ آکیا دائے اللہ دا نبی تے ساڑے کو توحید دا کلمہ پڑھایا سا پڑھیا، اپنی نبوت اعلان کروایا سا کیتا، اور اپنے پتریر اپنے بھائی علی نو بھی ولی بنا کے جا رہے ہیں۔ ولایت پیغمبر اسلام دے اندر اگر کوئی خوف آئی تو وہ خوف نہیں کہ لوگاں تو ڈر دیں۔ او نبی جس نے پتھر برداشت کیتے یہ جتیاں خون نال بھر گئیاں، او نبی اس تو نہیں ڈر رہا جو میں اعلان کرساں اور لوگ میرے ظلم کرساں، بلکہ اس تو ڈرے جو ممکن ہے اجے تک اسلام دی ابتدا ہے کچھ لوگ بغض علی اسلام نو چھوڑ جاویں۔ وہ جو فرمائی نہیں اگر پیغمبر کسی جگہ تے پریشان ہوئے یا خوف دل وچ آیا تب بھی اسلام دی خاطر، اگر علی نے کہ مقام تے خاموشی اختیار کی تھی تب بھی اسلام دی خاطر، اگر حسن مجتبیٰ نے صلح کی تھی تب بھی اسلام دی خاطر، اگر حسین نے تلوار چلائی تب بھی اسلام دی خاطر، اگر زین العابدین نے خطبے دیتے تب بھی اسلام دی خاطر، اور اگر زین العابدین نے 35 سال گریہ وزاری دعاواں دی تبلیغ وچ گزاریا تب بھی اسلام دی۔ ہر کام کس خاطر کیتا؟ اسلام دی خاطر۔ وگرنہ علی جنہوں مشکل کشا بندے ہیں، سوال بھی کیتا ویندا علی جو مشکل کشا ہے تو اپنی مشکل حل کیوں نہیں کی تھی؟ یا میں اج تیری مشکل حل کراں جو علی نے اپنی مشکل حل کیوں نہیں کی تھی؟ میرا محترم یاد رکھنا علی ابن ابی طالب نو اسلام نال بڑا پیار آئی، جڑا اسلام علی پہنچانا چاہتا ہے، جنہوں اسی اپنی زبان شیعت آ دیا تشیع۔ ہر امام نے تشیع دی بقا دی خاطر قربانی دی تھی۔ کل میں عرض کی تھا نا تشیع کیا ہے؟ ایک خالص دھار، پانی کے درمیان جی خالص دھار ہوندی ہے جن وچ نہ پانی گندلا پانی مل سکتا اور نہ وہ کسی پانی مل سکتی، خالص دھار۔ ائمہ چاہتے ہیں جو ایک خالص شیعت بچ جاوے، خالص شیعت ہی اسلام دا اصلی چہرہ۔
علی نے اس شیعت نے بچایا. نبی فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی قیامت والے دن تو بھی کامیاب ہے تیرے شیعہ بھی کامیاب ہیں. علی چاہتے ہیں جو اے شیعت جڑی کامیاب ہے میری وجہ تو باقی رہ جاوے. ایک دلیل. دوسری سننا، علی نے عملاً ثابت کیتا جو علی نو اس اسلام دے چہرے نال کتنا پیار ہے جنہوں بچاونا چاہتے ہیں. علی دے کل دو مستور آئیاں، انہوں نے آگیا کہ یا علی فیصلہ کرو، ایک آدھی بچہ میرا دوسری آدھی بچہ میرا. توجہ ہے نا، جیسا دعا نے یہ بار بار اصرار کیتا جو میرا بچہ. علی نے ویکھیا جو قبول نہیں کر رہی ہیں. علی فرمایا کمبر تلوار چاہ بچے دے 2 ٹکڑے کر، ایک ٹکڑا ایک ماں کو دے، دوسرا دوسری ماں کو دے. جڑا بندہ میری گل نو سمجھ گیا توجہ فرمانا، ایک ٹکڑا ایک ماں کو دے، دوسرا دوسری کو دے. جڑی سگی ماں آئی اصل ماں آئی اس نے جلدی دن لگے آ گیا کہ یا علی بچہ بے شک اس کو دے دے، وہ مارو نہیں. علی نو اسلام نال اتنا عشق تے پیار آوی، اس اسلام نو علی ابن ابی طالب نے تلوار دے زور نال اس حد تک بڑھایا اور پھیلایا. علی نہ چاہتا جو میرے سامنے اسلام مٹ جاوے، فرمایا حکومت جڑا مرضی لے لے وے اسلام بچ جاوے. علی نے اسلام کو بچایا، حقیقی تشیع نو بچایا. پھر حسن مجتبی نے بھی صلح کی تھی. صلح دیا مختلف شکاں ہیں. ایک شک یہ ہے میرے مولا فرمایا جو شیعان حیدر کرار نو کچھ نہ کھا جاوے، پناہ دیتی جاوے، امنیت ہوئے، محفوظ کیتا جاوے. پھر درہم و دینار بھی مولا نے مطالبہ فرمایا کہ میں کو عطا کیتے جاون، میں اپنے نشیان حیدر کرار تقسیم کرا، انہاں فیملیاں کو دیواں جنہاں نے احد بدر صفین شہداء دیتے. مولا چاہتے ہیں جو شیعت محفوظ رہے. بعض سوال کرتے ہیں نا جو امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی، امام حسین نے قیام کی تھا. میرا محترم امام ہوگا، صلح کرے تب بھی امام ہے، قیام کرے تب بھی امام ہے. نبی آدم میں 2 پتر ہیں، 2 سنتیں نبی دیاں. نبی نے صلح بھی کی تھی، نبی نے قیام بھی کی تھے. حسن نے صلح حدیبیہ علیہ سنت نبھائی ہے، حسین نے پیغمبر دی جنگ احد و بدر علیہ سنت نبھائی ہے. کلم اٹھاوے تامی نبی دا پتر ہے، تلوار اٹھاوے تب بھی نبی دے پتر ہیں، امام ہیں. ہاں فرق صرف اتنا مولا حسن دے زمانے میں بیماری پیدا ہوئی، امام حسن بیماری تشخیص دیتی. اور جی میں جان دے ہو جو ڈاکٹر پہلے دواواں نال علاج کر دیں، آپریشن اس وقت کر دیں جب معاملہ ہاتھ تو گزر چکا ہوئے. حسن دے زمانہ بیماری آئی مگر اتنی نہیں جو آپریشن کیتا جاوے. حسین دے زمانہ جو لوڑ آئی جو بیعت منگن والے دے سامنے اکھ پا کے انکار کیتا جاوے. مولا حسن دے زمانے بیعت نہیں منگی گئی، حسین دے زمانے مولا حسین کو بیعت منگی گئی. پھر حسین جیسا پاکیزہ خون پاکیزہ ہستی دا شیر پیمن آلہ کی میں ہو سکتا جو حسین بیعت کریا. حسین ابن علی فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا اگر کوئی پہلے تھا، مجھ جیسا علی، مجھ جیسے نبی، تمام انبیاء طاغوت کا انکار کر دے رہے. میرے تو پہلے نہ کسی ولی اور نبی نے اس جیسے دی بیعت کی تھی، اور نہ میرے تو بعد جیڑا بھی میرے نام تعلق رکھ دا اسی اس جیسے دی بیعت نہ کر سکتا. ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ. الحمدللہ آج بھی جیڑی تحریک بھی اٹھ دیئے، اگر کسی تاغوت دیا کچھ آکھ پا کے انکار کر دیئے تو اس دا تعلق حسین ابن علی دی تحریک نال ہوندہ. الحمدللہ نفقت شیعہ دے وچ اہل سنت دے وچ بھی جتنیاں تحریکاں اٹھ رہی ہیں، اگر کوئی تحریک اٹھائندہ کسی جابر و ظالم حکمران دے مقابلے اس نو آکھنا پہ ویندہ جو یہ درس ہم نے کربلا سے لیا ہے. بس خدا
سلامت رہو۔ تو میرے محترم سامعین، ہر امام نے طاغوت کا مقابلہ کیتا، زین العابدین مولا نے بھی کیوں نہ مقابلہ کریا۔ کون ہے زین العابدین؟ اور جملے سننا اپنے مولا دے، کون ہے زین العابدین؟ جڑا عرب و عجم دا سلطان ہے، جڑا فخر اور ناز ہے عرباں اور عجماں واسطے۔ پتہ نہیں گل میری سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ عرباں واسطے اس واسطے فخر کہ حسین ابن علی دا فرزند ہے، فرزند علی ہے، فرزند رسول ہے۔ عجماں واسطے اس واسطے فخر جو شہر بانو دا پتر ہے، شہر بانو بادشاہ یزجر دی دختر نیک اختر ہے، اور اس ننحال چو اس ہستی نال میرے مولا دا رابطہ اور تعلق ہے جس دے بارے پیغمبر فرمایا جو میں کو فخر ہے، میں اس عادل بادشاہ دے زمانے چ مبعوث ہویا جڑا عدالت چ مشہور ہے۔ کیسی قسمت ہے تیری مولا دی، دادا اتنا عادل، زمانے دا عادل ترین انسان کہ ہر حکمران نو ماریا ویندا ظلم دی وجہ تو، تیرا او امام ہے جن دے بارے دشمن بھی یادا قتل علی لشدت عدلہی، علی نو ظلم دی وجہ تو نہیں، شدید ترین عدل دی وجہ تو مارا گیا، قتل علی عدالت دی وجہ تو کون ہے امام سجاد؟ ذرا جملے سننا۔ پیغمبر اسلام نے بھی کچھ جہلی سنتا اور رسمہ نو ختم کیتا۔ مثال دے طور دے اتے لوگ دھیاں دا احترام نان کریں دے، بیٹیاں نال ظلم کریں دے، زندہ درگور کر دیں۔ تیرے تے میرے نبی اعظم نے، مصطفیٰ نے، میرے مولا و آقا نے دھی دا احترام کر کے دسیا جو دھی دا مقام خدا دی نگاہ ہے کیا ہے۔ اور پھر فرمایا دوسری رسم توڑی، فرمایا عرباں نو عجماں دے ہوتے کوئی فوقیت حاصل نہیں، نبی تو فرما چھوڑیا، لیکن بہت ساری دنیا نے قبول نہ کیتا، ہمیشہ فرق رکھ دے رہے عرب اور عجم دے درمیان۔ لیکن علی ابن ابی طالب چونکہ کدی بھی پیغمبر دے کسی قول نو ضائع نہیں ہونے دیتا، علی نے ہمیشہ عمل کر کے دکھایا۔ نبی فرمایا عرباں نو عجماں تے کوئی فوقیت حاصل نہیں، علی دی بارگاہ دو کنیزاں آئیاں، کنیزاں تو بہت ساری ہیں مگر دو کنیزاں جدا کھڑیاں، جدا لوگ خرید رہے ہیں، لوگاں نگاہ کی تھی جو ایک کنیزاں بھی خریدیے، علی فرماتے نے شہزادیاں ہیں تے شہزادیاں فروخت نہیں ہوندیاں، باہمیں جو عجم دے بادشاہ دیاں دیئیں فروخت نہیں ہونیاں۔ علی فرمایا میں نہ کوئی اختیار دینا، ایک دنا شاہ زنان جنہ کو شہر بانو عادل، دوسری گیہان بانو، یہ دو بیٹیاں ایران دے بادشاہ دیاں۔ علی فرمایا اختیار دینا جس نہ چاہ من شادی کر لے میں، ایک روایت ہے، دوسری ہے کہ مولا نے خود فرمایا، لیکن یقیناً علی عادل ہے، علی اختیار دیتا، مگر علی بھی جاندہ جو شہر بانو دا رشتے ازدواج کہن دینا لومنا، اور شہر بانو نو بھی خواب بشارت مل چکی آئی جو کس دے رشتے ازدواج منسلک ہومنا۔ جناب شہر بانو نے فرمایا مولا میں تھوڑے پتر حسین ابن علی دے نال عقد نکاح کرنا چاہنی ہیں۔ دوسری بی بی نے فرمایا میں محمد ابن ابو بکر دے نال، توجہ فرمانا، کون محمد؟ مولا علی فرمائے دن ہے تا صلب ابو بکر چون بیٹا میرا ہے، جنہوں علی پالیا، پرورش علی کی تھی۔ بہت بڑا اہم مسئلہ بھی حل تھے ہو جانا، توجہ فرمانا، اللہ نے نظام ایسا بنایا، ایک دی شادی مولا حسین نال، دوسری دی محمد ابن ابو بکر نال، ایک نو اللہ نے زین العابدین جیسا بیٹا دیتا، خورشید امامت اس بی بی دے ذریعے طلوع ہویا، دوسری بی بی کو اللہ نے قاسم جیسا بیٹا دیتا، توجہ ہے، قاسم جیسا بیٹا دیتا، پھر قاسم دے گھر اللہ نے ایک دختر دیتی، زین العابدین کو اللہ نے محمد باقر جیسا بیٹا دیتا، پھر انہاں دی ہوئی شادی، گویا امام باقر دی شادی اپنے والد گرامی دے خالہ زاد بھائی قاسم دے گھر ہو رہی ہے۔ قاسم یعنی محمد ابن ابی بکر دا پتر قاسم اور تیرا چوتھا امام، دو کیا ہیں؟ خالہ زاد بھائی، اسی اپنی زبان میں پتہ نہیں کیا آدھے، جو کچھ بھی آدھے ہو، مساعت آدھے یا خالہ زاد بھائی ہیں،
محمد بن ابو بکر دا فرزند اور مولا زین العابدین. مولا زین العابدین کو اللہ بیٹا عطا کی تھا، جناب قاسم نو بیٹی ام فروہ عطا کی تھی. پھر اے ام فروہ کون بی بی ہے؟ تیرے تے میرے چھویں امام دی والدہ گرامی. ہن لو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آنکھا ویندہ نا جو رشتہ داری، میں دسنا چاہنا رشتہ داری ہے کیا؟ کیڑی رشتہ داری ہے صادق آل محمد دی؟ صادق آل محمد دی رشتہ داری ہے اپنے بابا دے خالہ زاد بھائی دے نال. نانا کون ہے؟ زین العابدین دا خالہ زاد بھائی. دادا کون ہے؟ مولا زین العابدین. اے رشتہ داری ہے. پھر اگے دادا کون ہے؟ میرے مولا حسین. اور نانا کون ہے؟ محمد ابن ابو بکر جنہوں علی فرمایا جو میرا فرزند ہے. بس سمجھ آگے جو صادق آل محمد کا تعلق کس نال ہے، کیا رشتہ داری ہے. گویا انہاں عجم دیاں دو خواتین نو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا جو شہر بانو دا تعلق بھی امامت دے نال ہے، یہاں بانو دا تعلق بھی امامت دے نال ہے. یا تعلق توجہ فرمائی نہیں. اور اللہ نے پھر ایسا مقام تیرے چوتھے امام نو عطا کیتا کہ عرباں دی نک نو رگڑن والا، عرباں نو شکست دیون والا، عرباں دے دربار وچ بند کے عرباں دے غرور نو توڑن والا بھی ایک عجم خاتون دا پتر ہے. اور قیامت آون تو پہلے اس کائنات تے ظہور کر کے دنیا نو عدالت پرومن والا، ظلم نو مٹاون والا، عدالت دا نظام کرن والا بھی عرب دا پتر ہے، ماں عجم ہے. العجل توجہ فرمانا بھی. ہون لطف لیونا تیرا تے میرا امام جس نے آ کے عربہ دی ناک نو رگڑنا، شکست دیونی. آج عرب نعرے بلند کر رہے ہیں جو مہدی آسی، اسا مہدی نال جنگ کرے سوں. مہدی دی آون جو پہلے ایک اور عجم تیرے مقابلے چ ہے. فرزند مہدی موجود ہے، نائب مہدی موجود ہے. پہلے اس نال مقابلہ کر، پھر آون والے مہدی نال مقابلہ کریں. پہلے مقابلہ کرو اس نال. اور دا نظریہ کیا ہے؟ نظریہ ہوا جڑا علی دا نظریہ. امیر کائنات فرمایا کونو للظالم خصما وللمظلوم عونا. ظالم دے دشمن بن وندے آئے، مظلوم دے مددگار بن وندے آئے. امام زمانہ نے بھی آ کے ظلم نو مٹاونا، مظلومہ دی کرنی حمایت. آج مہدی دا حقیقی پیروکار او ہے جڑا ظلم دے خلاف آواز اٹھائندا، مظلوم دی حمایت کریں. آج یمن ظلم ہوئے، کون جڑا آواز بلند کریں دا؟ الحمدللہ تشیع و فخر حاصل ہے. سب تو پہلے شیعہ نے حیدر قرار بول دے. فلسطین ظلم ہوئے شیعہ بول دیں، بحرین ہوئے شیعہ بول دیں، شیعہ دا رہبر بول دا. کشمیر ہوئے شیعہ دا رہبر بول دا. کیوں؟ اس واسطے جو ایسا مولا علی کو سکھیا ظالم دے دشمن بنا دے آئے، مظلوم دی حمایت کرائے. اور ساڑھے 12ویں نے بھی آ کے دنیا دے تو ظلم دا کرنا خاتمہ، عدالت دا نظام نافذ کرنا. زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، کربلا کی شکار میں، زندہ ہے، مستقل کی شکار میں، زندہ ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. تو میرے محترم سامعین، ساکو چاہیدہ کہ اس شیعہ خالص دھار دنال مربوط ہو جبی ہے. جب ہر زمانے صحابہ نے بڑی مشکل شیعہ تو تیرے تک پہنچایا. ایسے ایسے مشکل زمانے آئے ہیں، امامہ نال ملاقات نہیں ہونی، ملاقات نہیں ہو سکتی امامہ دے نال. پھر کیا کر دیں شیعہ نے حیدر کران؟ سبزی فروش بن ویندے ہیں، سبزی بیچن دے بہانے ویندے ہیں، امام سبزی خرید دے ہیں، کاغذ تے لکھو اے بھی کچھ دین دے ہیں، جواب انہاں کو لیندے ہیں، واپسی دے سبزیاں تقسیم کر کے واپس آ ویندے ہیں. تو تے میں تو پھر بھی آسانی چاہوں. اس خالص دھار نال مربوط ہونا ضروری.
جس شیعت نو ساڑھے تک پڑھنے بڑی مشکل نہ ائمہ اور ائمہ دے صحابہ نے پہنچایا قدر کی دی کر ائمہ دے اصحاب دی زرارہ بن آئین محمد بن مسلم ابا سلط ابو بصیر ہر زمانے جامعہ دے صحابی ابو ذر غفاری جنہ دے ہڈیاں تو خون گوشت ختم ہو گیا مگر شیعت نو دیر تک پہنچایا آسانی نہ نہیں آئی شیعت سڑے تک ہون زمانہ امام زمانہ دا ہے 12ویں امام دا ہے انہاں اپنے زمانے دے امام نال وفا کی تھی ساڑھے تے واجب ہے جو اپنے زمانے دے امام نال وفا کریے اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جڑے نام لیوا ہن حقیقی شیعہ نہ ہن کیا کر دیں ایک بندہ ہے امام صادق علیہ السلام کو صلوات پڑھ محمد تھکے تو نہ بیٹھے بس تھوڑی جی معروضات ہو اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بس چند معروضات امام صادق دے کول بندہ ہے بندے نے آ کے میرے مولا کو آکھا میں تھوڑا شیعہ شیعہ دا بڑا مقام ہے شیعہ دا بڑا مقام ہے اتنا مقام ہے ایک جملہ عرض کراں اتنا مقام ہے بہار دی روایت ہے جو شیعہ دا اتنا مقام ہے قیامت علیہ دن پل صراط تو گزرے ہوئے کہ لوگ اتنا گزرنا مشکل ہو سی جان دے ہو نا جو بڑی سخت مرحلہ ہے پل صراط تو گزرنا علی دعا کر رہے ہیں میرا اللہ میرے شیعہ نو پل صراط تو گزرن دے وچ آسانی پیدا فرما اے آسانی نال گزر ونن کریم دا جواب آسی اے علی تو فقط پل صراط تے آسانی منگنا ہووے تیرا شیعہ میں اللہ اس نو اجازت پہ دینا تیرا ایک شیعہ 70 ہزار بندے دی شفاعت کرے پر شرط کیا ہوئے شیعہ پتہ نہیں تو آڈے علاقے کوئی ہوئے اللہ کرے او شیعہ جنہاں 70 ہزار بندے دی شفاعت کر سکدا ساڑھے کو 313 پورے نہیں ہو رہے جنہاں مہدی دا ساتھ دینا تو میرے محترم سامعین مولا کو بندہ آیا کہ میں شیعہ امام فرمایا اچھا اگر تو شیعہ ہیں پھر جلدی کر اس تنور دے وچ گھس جا چھلانگ لے تنور وچ جلدی ہوئی آتش تنور وچ چلا جا اس نے آکھے مولا آگ ہے میں جل جا میرے الفاظ ہیں جو شاید آکھے ہوئے تو آگ تو بچاون آ لے ہو امام فرمایا جا اور فلاں دکاندار نے بلا کے لے آیا بلا کے لے آیا امام نے حکم دیتا اس صحابی امام نے فوراً تنور چھلانگ لگائی امام نے اتنے ڈکن رکھ دیتا کوئی برتن رکھ دیتا اس دنال گفتگو محو ہو گئے یہ خراسانی آدھا مولا اس کو پہلے کٹو امام فرمایا تو اپنے علاقے دے حال سنا پھر جدہ امام نے وہ اٹھایا ظرف تو وہ بندہ آگ گلزار بن چکی ہے تنور خوش و خرم بیٹھا ہویا میں آدھا بندے خدا اگر تم یہ جاننا ہے جو امام آگ تو بچاون آلے ہیں جڑے جہنم دی آگ تو بچا سکتے ہیں اور تنور دی آگ تو نہ بچا سکتے اگر ابراہیم واسطے آگ گلزار ہو سکتی تو کیا فرزند ابراہیم واسطے نہیں بلکہ فرزند ابراہیم واسطے آگ گلزار ہوئی اتنا ایک جملہ آگ چھوڑا تیرے تے میرے چوتھے مولا دے گھرے جگہ دفعہ آگ لگی میں ایک روایت پڑھی کہ امام دے گھرے جاگ لگی امام نماز مشغولا نماز ختم کی تھی آگ گلزار بن چکی ہے لوگ آکھے مولا توڑے گھرے آتش لگ چکی ہے آگ لگ چکی ہے سب پریشانہ سے میرے امام فرمائیں تو دنیا دی آگ دی فکر ہے میں کوئی اور آگ بجھائیں دا وداس توجہ فرمائی نہیں جی میں ابراہیم واسطے آگ گلزار بن سکتی ہے یہ تیرے امام واسطے اور پھر ایک اور جملہ بھی آگ چھوڑا صرف اے نہیں بلکہ اے زین العابدین وارث موسیٰ بھی ہے ایک دفعہ میرے امام دا فرزند پانی گر گیا امام نماز پڑھ رہے ہیں لوگ آدھے مولا جلدی کرو بچہ پانی سے
امام اس دا پتر ہے جڑا نماز پڑھے تو لوگ تیر کڑ لے منا علی نو پتہ نہ لگدا علی دے فرزند نے توجہ نہیں کیتی علی دے فرزند دا رابطہ اپنے خالق نہ لائی نماز تو بعد کنویں دے کول وند گیا تے پانی میرا فرزند میرے حوالے کر پانی بلند ہویا فرزند امام دے ہتھاں تے آیا امام ثابت کیتا جیڑا اللہ موسیٰ واسطے پانی جو رستہ بنا سکتا زین العابدین کو پانی پتر حوالے کر سکتا یا علی مرحبا ناصرنا شاہ صاحب بزرگن پھر بھی نعرہ لیندن لیکن نعرہ تسا اگر لاؤ ذرا بلند زوردار پتہ لگے جو کو مجمع بیٹھا حیدری جزاک اللہ تو میرے محترم سامعین جنہیں میرے مولا صادق علیہ السلام نے منظر ویکھیا میرے امام فرمایا اے ویکھے نا بندہ میں بلایا تے فوراں چلا گیا اگر اس جیسے 5 بندے بھی میرے نال ہونا ہاں سوال اس نے مولا کو آدھے قیام کرو قیام کیوں نہ کر دے تاغوت وقت مقابلے چاہو میرے امام فرمایا اگر اس جیسے 5 بندے بھی میں صادق آل محمد نال ہومن ہاں تو میں قیام کرا ہاں آج جو سادہ مولا جلدی تشریف لے ہو تو سمجھ یہ آنی ہے جو بندے تیار نہیں ہیں مگر نہ فرزند زہرا آ بندے ہاں کتنا یاد کریں نے امام نو وقت جو امام ہے ساڑھا تو نظریہ ہے جو ساکوں اپنے امام نال بڑا عشق اور محبت ہے بلکہ ایسا آدھے ہیں جو اپنی اولاد تو زیادہ اپنے امام نال عشق کریں ہیں اگر اپنی اولاد تو زیادہ عشق کریں ہیں کسی دا بچہ اگر گم ہو بندے 1 گھنٹے واسطے تک حرام برپا ہو بندے بچہ گھنٹہ غائب ہو بندے نہ ماں نو آرام آندہ نہ پیو نو اہل محلہ بھی پریشان ہو بندے تیرا امام جو غائب ہے کتنا پریشان ہونا کتنا اضطراب ہے ساڑھے اندر اور یہ بھی یاد رکھنا یہ عشق فقط تو ہاڑے دل چ نہیں اگر ہے کم ہے یا زیادہ تیرا عشق اس امام دے مقابلے سے کچھ بھی نہیں ہے امام دے دل چ تیرے واسطے بہت عشق ہے علی ابن مہدیار 20 سال حج دے ویندا رہیا تو امام دی زیارت ہوئے 21ویں سال خانہ کعبہ دا غلاف پکڑ کے آدھا کھڑائی اے مولا مہدی اگلے سال تو میں نہ میں ملنا چاہتا زیارت کرنا چاہتا لیکن زیارت ہو نہیں رہی خدایا میں نہیں آونا شکوہ کر رہی امام دا پیغام ملیا تے کو فرزند زہرا دی زیارت کروائیے تو غسل زیارت کر اور پھر امام دی خدمت اس نے غسل زیارت کیتا امام دی خدمت گیا توجہ فرمانا خیمے دے دروازے تو روک لیا گیا پریشان ہے پتہ اجازت مل لے یا نہ مل لے اضطراب دا شکار ہے بندے نے جا کے اجازت منگی اس نے اجازت ملی علی ابن مہدیار امام کے سامنے آیا 21 سال امام دی خاطر زیارت تے ونجن آلا جب اپنے معشوق و محبوب دے سامنے آیا میرے امام فرمائدن علی ابن مہدیار دیر نال کیوں آئے مولا فرمایا دیر نال کیوں آئے ہیں اسا کہ مولا 21 سال تو میں آ رہے ہیں میں دیر نال آئے میں کو کیا پتہ حال اسا کتھا ہو میرے امام فرمائدن اے دسا کیا اگر تے کو نہ پتہ جو میں کتھا کیا میں کو بھی نہ پتہ جو تو کتھا ہیں میں فرزند زہرا تھا جاندہ سا لیکن تو اپنے اور میرے درمیان ایسیاں دیواراں کھڑیاں کیتیاں ہوئیاں ہن جو میں مہدی تے کو ملنا چاہندہ سا مل نہ سکتا وہ کیا دیوار ہے حب دنیا دی دیوار دنیا دی نشش دنیا دی محبت غرق ہوما دی دیوار اسا اتنے غرق ہو چکے ہیں دنیا دی محبت اپنے امام دے قریب نہ ہو سکتے اور پھر ایک جملہ اور چاکھاں میرے محترم سامعین ساڑھے امام بہت روندہ ساڑھے اعمال کو لے کے اور اے دسو اگر انہاں اعمال اے بھی لکھا ہوئے ہوئے یقیناً لکھا ہوئے ہوندہ کہ شیعان حیدر اقرار آپس دے وچ نزاع جھگڑا اختلاف رکھ دیں تیرا امام کتنا روندہ اسی کیوں گھر دا وڈیرا بزرگ بچے لڑن سمجھیں دا اگر نہ سمجھیں تو پھر روندہ اختلافات کدا بھی پیدا نہ کر اختلافات نوے کے تیرا مولا روندہ
جو کتنی تعداد ہے تھوڑے دشمن ڈھیر ہیں، اتنے دشمن ہون دے باوجود آپس دے وچ نزاع اور جھگڑا کر کے میں مہدی کو رواؤ نہیں۔ محمد ہر کام اپنے امام واسطے کیتے کر، مجلس جانا ہے امام واسطے، اگر عزاداری کریں امام دی خاطر، ماتمداری کریں امام دے قلب ناظرین نو خوش کرن دی خاطر۔ امام علیہ السلام روایت ہے جو مسجد جم کرانے کسی بزرگ نے اپنا مکاشفہ خواب یا حقیقت بیان کی دیئے، جو مسجد جم کران دے وچ بہت سارے لوگ جمع ہیں اور دعاواں کر رہے ہیں، اچانک امام دی میں کو زیارت ہوئی ہے، میں کہ مولا کتنے لوگ ہیں جنہیں تہاڈی وجہ تو مسجد جم کرانے چاہیں اور پکاریں یا مہدی العجل العجل۔ میرے امام فرمایا اے سارے میری واسطے نہیں اپنے واسطے آئیں۔ میں آکھا مولا کیویں؟ فرمایا ذرا پوچھ لینے ہیں۔ ایک کو پوچھا کیوں آئے ہیں؟ اسے کہ بچہ بیمار ہے۔ دوسرے کو پوچھا اسے کہ مالی مشکل ہے۔ تیسرے آکھا مقروضہ۔ مختلف سوال مختلف جواب۔ ایک بندے نے اٹھ کے آکھا مولا میں تیرے واسطے آیا، یعنی سمجھ آ گئی جیڑا حقیقی معرفت رکھن والا ہوئے، حقیقی محبت کرن والا ہوئے، امام سامنے آونجے وقت بھولدا نہیں۔ حقیقی عاشق نو پتہ لگ ویندا جو میری ملاقات فرزند زہرا نال ہو گئی۔ امام واسطے آئے کر 10ویں والے دن شب عاشور جڑے امام واسطے آئے ہیں 72 شہداء، انہوں نے دسیا جو امام واسطے آمنا کیویں ہوندا، جنت واسطے آمنا کیویں ہوندا۔ لو امام نے جنت بکھا چھوڑی، مقامات بکھا چھوڑے، پھر چراغ بجھایا چلے جاؤ۔ انہوں نے آکھا مولا نہیں جامنا، ثابت کر رہے ہیں جنت واسطے نہ آئے، جنت چاہیے ہوئے آتا مقامات دیکھ چکے آتے، جنت واسطے نہ آئے، اسا اپنے امام واسطے آئے ہیں۔ اپنے امام واسطے ہر کام امام واسطے کیتا کر، ہر کام امام واسطے ہو سی۔ ماتمی عزادار یاد رکھنا، قومہ کامیاب ہیں او جنہاں دے جوان باشعور ہیں، قومہ کامیاب ہیں او جنہاں دے ماتمی نماز دا اہتمام بھی خود کر دیں، جنہاں دے ماتمی دعاواں دا اہتمام بھی خود کر دیں۔ ایرانی اد کامیاب ہیں، دا وجہ یہ ہے کیوں ایرانی بزرگان آدھن۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ بھی فرمایا ہم نے جو کچھ لیا کربلا سے لیا، جو کچھ لیا محرم و سفر سے لیا، کیوں آکھرین انہاں کو سب کچھ محرم دے بدلے جائے، تیرے اور میرے کو محرم دے بدلے کچھ کیوں نہیں ہے؟ محرم تو لوگاں ہور بناونا مہینہ ہے، ہور بنے دا محرم، اس محرم میں جیسا ہور کیوں نہ بن دے؟ وجہ یہ ساڑھے قول اور فعل اجتزاد ہے۔ جس زبان نال حسین حسین کرینے اسے جسم نال انہا آزاد نال حسین دے مقصد دی تکمیل نہ کریں دے۔ 10 دن شیعہ بنوینے ماتمداری کرینے عزاداری کرینے اس تو بعد ساڑا عمل حسین آلہ نہیں رہندا۔ اسی واسطے کہیں سونا لکھیا جو مفہوم شہادت کو بھلاتے کیوں ہو، جو بات نہ بنے وہ بناتے کیوں ہو، گر مقصد شبیر سے غرض نہیں تو پھر مجلس حسین میں آتے۔ مجلس دے وچ آگے لوگ ہور بننے ہور بنن دی کوشش کرو، قول و فعل نو ایسا بنا لے جی میں حسین جاندہ بہن خرچ کی تی حسین اور حسین دیا بہنہ اس دین دے۔ اللہ شریفہ کوئی بہن 2 کام نہیں کر سکتی، کیڑا کیڑا کم کتنا قیمتی دین جڑا علی دی دی گیتا، 2 کم بہن نہیں کر سکتی۔ پہلا کم کوئی بہن بھرا نو کسدا نہیں ویک سکتی، اللہ اکبر۔ تے دوجا کم کوئی بہن بھرا دے قاتل نال بھلیندی نہیں۔ تواڈے علاقے چی قتل و غارت خدا نہ کرے اگر کدیں ہو ونجے، یقیناً ہو ویندنے ایسے حادثات ڈٹھے اس نے ہر کوئی قاتل نو معاف کر سکدا نہیں کر سکتی، تو بہن معاف نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ بہنہ آدھیں جو اس نو آکھو رضا مندگی دا اظہار کر رہے ہو، راضی نامہ لکھ رہے ہو تو لکھ دے ہو، لیکن ایک گل اس نو آکھو میری گلی جو نہ گزرے جو میں برداشت نہ کر سکتی۔
کوئی بھین برداشت نہیں کر سکتی. یہ تو جانتے ہیں نا پیغمبر اسلام بھی جدو حمزہ شہید ہوئے تے پتہ لگا جو بھین پہ آندی. نبی نے اپنی چادر جلدی نال حمزہ دے بدن اقدس تے کروائی. فرمایا مت بھین بھرا دا کٹو یا جگر نہ ویکھے. اللہ اکبر. ایک ایرانی روزہ خان مصعب خان یہ بیان کر رہے ہیں اپنی زبان نال کہ میں ایک دفعہ ایک شہید دلاشا آیا ایران شہداء کو بڑی عظمت دیتی ہوئیں جب شہید دلاشا آگا تو پھر پورے ایران دے لوگ اس علاقے دے لوگ آویں دن گریہ اوزاری بھی کر دن ماتمداری بھی کر دن شہید نو بڑے احترام نال دفن کریں دن. وہ آدھا میں شہید دلاشے تے مصائب پڑے. مصائب وچ میں ایک جملہ آکھا میں آکھا لوگو جس شہید کو روندے پے ہو اس شہید دا سر دے بدن نال کوئی نہیں. اللہ اکبر. آدھا بڑا گریہ ہویا. میں خود سنیا اس روزہ خان کو مصعب خان خود سنا رہا. بڑے لوگ روئے. دوسرے دن اس شہید دا بھرا میرے کول آیا. اس نے میں کو آکھا تو بڑی زیادتی کی تھی. میں آکھا کیڑی زیادتی؟ آدھا تو انہیں کیوں آکھا جو میرے بھرا دے بدن نال سر کوئی نہیں. میں آکھا یار میں تیرے بھرا دی مظلومیت بیان کی تھی. تیرا بھرا اتنا مظلوم ہے جو دین دی راہ جنہ ساری قلم ہو گیا. لوگاں گریہ کیتا تیرے بھرا دی میں عظمت بیان کی تھی. اس وقت تو بندہ رو گیا دا تو صحیح بیان کیتا. لیکن ایک گل ایسا اپنی بہن کو دسی ہوئی کوئی نہیں. جب اس میں پتہ لگے نا کہ میرے بھرا دے بدن نال سر کوئی نہیں. آدھ رات لے اٹھ کے بہران دی آدھی میرا اللہ اللہ جانے میرا بھرا کی میں ذبح کری. اجرکم اللہ. میں قربان ہوں نا زہرا دی دھی دی عظمت تے. کتنی عظمت دی مالک ہے. بھرا ذبح ہو گیا. بھین وے دھی رہی ہے 70 قدم دی ویتھائی آدھی رہی ہے. کیا تھوڑے مسلمان کوئی نہیں؟ اجرکم اللہ. اللہ نہ کرے کوئی مر ونجے نا تے بھین پردیسی ہوئے تے بھین بھرا دی لاش تے کیویں آندی ہے سارے ویدے راندے ہو سو. عجیب منظر ہوندا جدا بھین بھرا دی میت تے آندی ہے. وہ میں قربان ہو ونجا جدا علی دی دھی بھرا دی میت تے آئی ہے. ہر بھین جدا میت تے آندی ہے سب تو پہلے ہتھاں نال بھرا دا کفن اٹھاندی ہے. کفن ہٹاندی ہے. اجرکم اللہ. کفن ہٹاندی ہے بھین. کفن اس کا ہٹایا ویندا جڑا کفن پائی بھی ہوئے تے بھین بھرا دا کفن ہٹیندی ہتھاں نال. جس بھین دے ہاتھ رجھے ہوئے ہوئے وہ کیویں ہٹاوے یا بھرا دا کفن. پھر دوسرا کام بھین بھرا دی داڑھی چم دیئے پیشانی چم دیئے. اللہ جان دے کیویں چمے علی دی دھی آدھی کھڑی حسین اریدو ان اقبل وجہک. حسین میرا دل نہ دھائی تیری داڑھی چما پر تیرا سال نحال کوئی نہیں. اجرکم اللہ. پھر بہن کیڑا کم کر دیئے داڑھی نہ ہوئے بھرا دا سینہ چم دیئے. سر نہ اللہ ہوئے تو بہن سینہ چم دیئے نا. اللہ جان دے سینے تے پتھر آئیں تیر آئیں تلوارہ پہیائیں. اجرکم اللہ. پھر بہن بھرا دے ہاتھ چم دیئے. کیویں چمیا ملعون ہاتھ بھی کلم کریں دا رہیا. چمیس بھرانو کیڑی جا چمیس او جا چمیس جکو نانا محمد نہیں چم سکیا. جس جا کو ماں زہرا نہیں چم سکی. جس جا کو بابا علی نہیں چم سکیا. چمیاس بھرا دیاں کٹیاں ہویاں رگاں تے چم گیا دیا اے نانے محمد دبو سئی اے ماں زہرا دبو سئی اے باب علی دبو سئی اے بھرا حسن دبو سئی اے اجڑی بھین دب. اجرکم اللہ. صبر سجاد دا یا دا غم مناون آئیو. صبر اس مظلوم امام دا جڑا وے دھریا علی دی دی بھرا دی لاش تے تڑپ دی رہی ہے. اللہ اکبر. بھرا دی لاش تے تڑپ دی رہی ہے علی دی دی تے میرے مولا دے منہ تے موت دی زردی آئی ہے. دوڑیے بھتیجے
ولیدے آلے پاسے بعض علماء فرمائے نے مسلحت خدا آئی جو امام دے منہ تے موت دی زردی آئیے بین بھرا دی لاش نو چھوڑ دے وے متا زینب بھرا دی لاش تے مر نہ ونجے اللہ اکبر صبر ان سجاد دے بوم مسائب ڈٹھن میرے امام کیڑا کیڑا مسائب سناوا انہا سفرت علی دیاں دیاں بن پلانے محملہ تے ڈٹھا پھر میرے مولا نے او مصیبتی ویکھی جو ہر مقام تے بچہ جھڑیا ماما ویدیاں رہوینا چھوٹے چھوٹے بچے بن پلانے محمل والا کو پکڑویا ماما دے ہاتھ انج پا بند اللہ اکبر تیرا تے میرا امام تا اتنا مظلوم ہے گلچ توقعی پیرچ بیڑیاں زنجیرچ جکڑا ہویا ایک ایرانی بزرگ عالم دین پہ پڑھ دیاں میرے امام دے دوئے پیر بن پلانے محمل دے تھلوں انہ کمینے نے زنجیر نہ بدھے ہوئے اتنا ظلم ہے میں جملے بیان نہ کر سکدا جو کوہان تے بٹھایا نے اٹھ چل دائی میرے امام دے زخم تازہ ہوندے ہیں کیڑا کیڑا درد سناوا اللہ دی قسم کتاب جو لکھا ہویا بعض علماء نہیں پڑھ دے پڑھ سکتا ہی نہیں بندہ جو یہ ظلم برداشت باہر ہیں کہ جڑا گلچ توق آئی اس دا کیا عالم آئی کیویں زخم لگ دے گئے سید الشہداء دے فرزند نو شریف و امام وے دے گئے بچے ماما نو آدھے اماں میرے ہاتھ چھٹ دے ویندے ماما آکھنا میرا لال مضبوطی نال پکڑ لے وہ بچے دے ہاتھ کمزور ہوندے ویندے نا پھر آکھنا اماں ہن میرا ہاتھ چھٹ دا پیے ماں ایو کو جا کھیا اللہ دے حوالے ماں دے ہاتھ پا بندے ایک ملعون گھر اپنی زوجہ نو آدھا جو میں ایک بچے نو ڈٹھا میرا دل بڑا دکھیا بچہ جھڑیا عورت آدھی پھر جلدی نال اٹھا لے میں کمینہ دا میرے ونجن تو پہلے پچھلے اٹھ دا پیر بچے دے سینے تے آ گیا او میں قربان ہو ونجا تو تے میں برداشت نہ پہ کر سکدے بیمار کربلا کیویں برداشت اجرکم اللہ کیویں برداشت کریں دگے حسین دا مظلوم بچڑا اللہ اکبر سجاد نو اگر ضعیف کیتا نا بھین دیاں سوالاں ضعیف کیتا 4 سالاں دی مظلوم دی بھین آئی اللہ اکبر 4 سالاں دی بھین نو اگر کوئی بھرا دے سامنے تماچا مارے بھرا برداشت نہیں کر سکتا او میں قربان ہو ونجا سجاد دی مظلومیت تے جدی آنکھاں دے سامنے شمر دا جیڑے مقام تے دل آدائی حسین دے سینے دے تعویز نو تماچا مرین دائی اے اوہ سکینہ نا دیکھو بابا دہمی اردن لب کے سینے دے سمجھدہ رہیا اوہ سکینہ نا جو شام غریبہ دی رات مقتل جا دی آئی بابا دھی گلین دی آئی حسین فرمایا الیہ سکینہ میرے کولا اتنی جو حسین نو پیاری آئی اللہ جان دے بھراڑی دھریے جہاں دے تماچے لگ دے رہے تے بھرانوں میں گھٹ پیاری نہیں اتنی پیاری آئی ایک جملہ میں آنکھاں جہاں جدہ قیدہ رہا ہوئی ہے سنا تو میرے امام مزید میرے امام دی آنکھاں جہاں سجاری ہوئے کہیں سوال کیتا دروغے نے یا زنجیر کھولن آلے نے سوال کیتا جو اگے ہی میرے کل قیدی آندے ہیں میں قیدہ تو رہا کریں دا خوش ہوندے ہیں تو روندہ کیوں ہیں امام فرمائندن انصاف نے بھی کیتا جدہ پہلے قیدی رہا ہوندے ہیں نا کہیں پاس ہوندہ بابا ویندہ ہو سی کہیں پاس بھرا ویندہ ہو سی ویکھنا نہ میرا بابا آئے نہ بھرا آئے دوجی وجہ میں روندہ اس واسطے پہ ہاں میری ایک 4 سالہ دی بھین آئی میرے کل سوال کریں دی آئی سجاد تیریاں قیدہ کدوں رہا حسن اجرکم اللہ میں آدھا سکینہ میری قید تا چھوٹ ونجنی ہے تین ویکھنا کوئی نہیں اللہ اکبر اتنی پیاری ہے سجاد نو بھین یہ بھین جہاں جہاں تے تماچے جھلین دی رہی اللہ اکبر ایک مقام اتے میرے امام دے سارا لی سانگ رک گئی بس 2 جملے سے معصومہ دی مصیبت دے سانگ رک گئی میرے امام دے سارا لی جدہ رکیے ملعون شمر
میرے امام نو آدھا سجاد تیرے بابے دا سر چلدا کیوں نہیں؟ میرے امام فرمائیں بچے جھن دے آئیں پہلے ہی کوئی بچہ رہ ونجے آ جھن پوے آ میرے بابے دے سر علی سانگ رک ویندی آئی میں کو پھپھی کو لو سوال کرن دے کوئی بچہ جھن تے نہیں پیا سوال کیتا میرے امام فرمائیں ظالم ہن ساڈا پتر نہیں ساڈی غیرت دا سوال ہے میرے بابے دے سینے دا تعویذ ایک مقام تے رہ گئی ہے اللہ اکبر اس جنگل وچ رہ گئی ہے جتھے لحظے واسطے ستی آئی سکینہ کتنا ستی ہے بابے دے بعد سن دے رہندے ہو پون گھاٹ ستی ہے سکینہ کیوں نہیں سمجھ سکتی کان زخمی ہیں پہلی وجہ یہ ہے سم نہیں سکتی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی دوسری وجہ جدو بھی سمیا بابا خواب چا ویندائی بابا بابا کر کے اٹھ بہندی آئی اسے مقام جو رہ گئی ہے بھیرا کو اجازت مانگ کے ستی آئی تے قافلہ ٹر گیا اس ویلے میرے امام نو پتہ لگا ملاؤن نو آدن ظالم اجازت دے میں بھین نو گھننا ہوا شمرادہ تو نہیں میں آپ ویسا وہ شریفوں کمینے گھوڑا بھجایا حمید ابن مسلم راوی آدھے میں کو پاک ہو گئے بڑا ملعون ہے بچی تے ظلم کرے سی آدھے میں ہی نال گھوڑا دوڑایا آدھے میں بیکھیا میرے ونجن تو پہلے اللہ اکبر میرے ونجن تو پہلے کمینہ عجر رسالت دیتی کھڑائی اللہ اکبر آدھے میں نٹھے بچی کہیں ویلے اس پہاڑ دے وینی آئی کہیں ویلے اس پہاڑ علی پاسے وینی آئی حکل مار گیا دی آئی بابا میں کلی رہ گئیاں کہیں ویلے رو گیا دی آئی سجاد میں قرآن نہیں لبدا کہیں ویلے بھران بلاویا کہیں ویلے بابے نو بلاویا کہیں ویلے پھپیاں نو بلاویا میں نیڑے گیا میں آکھے ظالمہ بچی کو نمار پہلے سیدہ تے تھوڑے ظلم کیتے نہیں میں آکھے 4 سال دی بچی ہے تیرے تو ڈری ہوئی ہے ظالمہ نمار جڑے ویلے بچی نو پتہ لگئے میں اندہ ہمدردہ میرے نیڑے آ گیا دی یا شیخ منت لا میں کو پھپیاں دے کو لگے نوان اجرکم اللہ میں آکھے بچیا میرے نال گھوڑے دے جڑا میں آکھے میرے نال گھوڑے دے جڑا گھوڑے دے نائے آدھی منت لا میں کو اپنے نال گھوڑے دے نبہا آدھے میرے نال گھوڑے دے کیوں نے باندھی آدھی کیویں باوا تو غیر محرم آدھی میں سید وادیا او میں چھوٹی بطورا اجرکم اللہ راوی آدھے ایسا گھوڑے دوڑا دے آئے بچی ساڑے نال دوڑ دی آئیے قافلہ نیڑے آئے میں سوچے بچی پھپیاں دے کول ویسی آدھے پھپیاں کول نہیں گئی میں آکے ہو سکتے ماں دے کول بندے ماں دے کولوں گزر گئی ہے وقت میں سوچے بیمار بھرا دے کول ویسی آدھے بیمار کولوں گزر گئی ہے آدھے وال میں سوچے بابے نال گھوم پیا راز بابے دی سانگ چلے ویسی آدھے بابے کولوں گزر گئی ہے وال میں سوچے اصغر نال گھوم پیا راز آدھے اصغر کولوں گزر گئی ہے آدھے اٹھے آئی ہے جتھے یازی دی سانگ آئی آدھے چاچے دے کمائے تماتے جھلین رو رو کے آدھے تقدیر دی ماری ہاں وہ ایک منرل تے میں کافل تو رہ گئیا تے یتیم جو ہاما او میں کنگو لڑکی تے میری پھپیاں بھی لے پئیاں رو رو کے آدھے سجاد تے باکر ہاں تو پہلے ہاتھ شمر دے میں لگ گئیاں میں کو گھوڑیا نال آدھی چاچڑے میری تلیاں زخمی ہو گئی ہیں آدھی میرے رخسار دیکھ لعنت اللہ